یہ بھی حرام ہے۔ آئیے سورۃ نور کھولیے، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہاں کے ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ بے حیائی پھیلاتا ہے، پہلی بات ہے کہ وہ بندہ شیطان کا دوست بن گیا، وہ شیطان کی باتوں کو آگے پھیلا رہا ہے، اور جو بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 19 ہے اور سورۃ نور ہے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو بندے فحاشی کو پھیلاتے ہیں، اس کو خوش ہوتے ہیں، فحاشی پھیلا کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ موبائل پکڑا، گانا لایا، گانے کو شیئر کر دیا، گانا آیا اسے لگا کے اپنی تصویر کے اوپر اپنا فیس بک، دوسرے جو بھی انٹرنیٹ ہے وہاں پھیلا دینا، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جو بونا یہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت والے دن بھی انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم فحاشی کو عام کر رہے ہیں تو پھر عذاب کے اندر مبتلا ہیں، یہ دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا جب بے حیائی کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے، اللہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں مبتلا کر دے گا جو بیماریاں اس کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں ہوں گی۔ طاعون جیسی بیماری جسے کینسر کہا جاتا ہے، کسی بزرگ نے سنا تھا کینسر بھی بیماری ہوگی؟ ہر گھر کے اندر کینسر ہے، ہر گھر کے اندر بیماری، ایسی ایسی بیماری جس کا نام بھی نہیں سنا، ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے نام تک نہیں سنا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، پھر بیماریاں بھی اس طرح آئیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں تو اپنے گھروں سے بے حیائی کو ختم کریں۔